اور بریکنگ نیوز آپ کو یہاں پر دیں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی ایرانی صدر کی کل تقریب حلف برداری تھی، جس میں تمام ملکوں کے سربراہان بھی موجود تھے اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اپنی قیادت میں وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچے تھے۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے، ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں کیا گیا ہے شہید۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، وہ تہران گئے تھے اور اب خبر آ رہی ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ تو یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ سرکاری ٹی وی ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے سربراہ جو کہ کل اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ جو کہ اپنی قیادت میں وفد کے ہمراہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں گزشتہ روز پہنچے تہران، اور آج صبح یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران کے جو ریولیوشنری گارڈز ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے سربراہ ہیں، تہران میں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور وہ جو ایران کے نئے صدر ہیں ان کی تقریب حلف برداری کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ جو ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور جو ایرانین سیکیورٹی گارڈز تھے، ان کو جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر، ایران میں اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے سربراہ ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وہ موجود تھے تہران میں، جہاں پہ وہ نومنتخب صدر ایران کے ان کی تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ گزشتہ روز کے مناظر بھی، اور اب یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب سے اسرائیل اور فلسطین تنازع کا آغاز ہوا ہے، تب سے ہی اسماعیل ہنیہ کا اس تمام تر معاملے میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی جو پوری فیملی ہے اس کو بھی اسرائیل کے حملے میں ان متعدد جو ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج بھی جلد لائے جائیں گے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں قیام گاہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ خبر، جبکہ یہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ تہران میں موجود تھے حماس کے سربراہ، اپنے وفد کے ہمراہ قیادت کر رہے تھے ان کی، اور ایران میں اب ان کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں گزشتہ روز موجود تھے، اور آج خبر یہ سامنے آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ غزہ جنگ کی بات کی جائے تو غزہ جنگ میں ان کو، ان کی فیملی کو بھی شہید کیا گیا، اور اس جنگ میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہنیہ پیش رہے، اور کئی جگہ پر ان کے بیانات بھی سامنے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل سے اب یرغمالیوں کو رہا کرانا چاہتا ہے تاکہ غزہ میں جنگ بندی جاری رکھ سکے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل انخلا کرنا ہوگا۔ مختلف جگہوں پر ان کے بیانات سامنے آتے رہے اس جنگ سے ریلیٹڈ، اور گزشتہ روز وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں پہنچے تھے، جہاں پر مختلف ملکوں سے بھی سربراہانوں نے شرکت کی، سربراہان وہاں پر موجود تھے، اور یعنی حماس کے سربراہ بھی وہاں پر پہنچے اپنی وفد کو لے کر، اور آج یہ خبر آ رہی ہے گزشتہ روز ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے بعد کہ اسماعیل ہنیہ کو آج شہید کر دیا گیا ہے، اور غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندانوں کے درجنوں افراد بھی شہید ہو چکے ہیں، اور مختلف جگہوں پر اسماعیل ہنیہ کی جانب سے بیانات بھی سامنے آتے رہے، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اس جنگ سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے کہا گیا کہ
خطے میں حالیہ کشیدگی کی صورتحال کی ذمہ داری تمام تر اسرائیل پر عائد ہوتی ہے، اور اسرائیل کا شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ جو ہوا تھا اس کی بھی ایران کی خود مختاری پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا اسماعیل ہنیہ کی جانب سے یہ بیانات مختلف جگہوں پر سامنے آتے رہے۔ ایران کے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور IRGC کے بیان میں اب یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ حماس چیف اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ تہران میں موجود تھے اور جہاں پہ وہ قیام پذیر تھے وہاں پہ حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ IRGC کا کہنا ہے کہ یہ جو حملہ تھا وہ آج صبح کیا گیا ہے اور اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حماس ہے اس نے بھی اب اسرائیل پہ اس چیز کا الزام لگایا ہے اور